بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سما اسپیشل. میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بلاخر 24 نومبر کو مرو یا مارو کے عنوان سے جو کال دی ہے، جو ان کی حتمی کال اس وقت بظاہر نظر آ رہی ہے. ہماری پی ٹی آئی کے چند لوگوں سے بات ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس میں دو رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کال قبل از وقت ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور گورنمنٹ کیا کرے گی. جیسے تیسے اب یہ کال آ چکی ہے، گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا یہ چیز ظاہرہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن وہ اہم مطالبات جن میں 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی بات عمران خان صاحب نے کہی ہے، جمہوریت اور آئین کی بحالی کی بات کہی ہے، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کہی ہے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی فالو اپ میں علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بھی گھروں کو واپس نہیں جائے گا جب تک کہ یہ کال پوری نہیں ہوتی. گورنمنٹ اس پورے معاملے پہ کیا کرے گی، کیسے ٹیکل کرے گی، کیا ماضی کی طرح کنٹینر لگائے جائیں گے یا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کے اسپوک پرسن اور پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن لیگل افیئر بیرسٹر عقیل صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو یہ پہلا جو ظاہرہ مطالبہ خان صاحب کا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر ظاہرہ عمل درآمد تو خیر شروع ہو چکا ہے، چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں، بٹ یہ پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نکات سے عمران خان صاحب کیوں پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کو جو بعض کا چل رہی ہے، یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کو انڈو کر دیا جائے، اس کو کیوں انڈو کر دیا جائے؟ دیکھیں پورا میں سوال کے تھوڑے سے پہرائے میں تھوڑے ایک دو سٹیپ پیچھے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا پڑی اور ان کی یہ ڈیمانڈ کس طرح انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جو عام پاکستانی شہری کے یہ کامن مین کے کیسز ہیں وہ زیر التوا اور تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہا جاتا ہے کہ تیسری یا تیسری نسل جو ہے وہ یا پش جو ہے وہ کیسز کو فائٹ کر رہی ہے، ویدر وہ زمین سے ریلیٹڈ کیسز ہوں یا کرمنل کیسز ہوں، پیپل لینگویشنگ بیہائنڈ بارز یا جیل میں لوگ سڑ رہے ہوں، 20 سال انصاف نہیں ہوتا، ان کو کال کوٹری میں بھی رکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے موت کی چکی میں بھی اگر رکھا جاتا ہے تو وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بری ہو گئے. بالکل دیکھیں یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کرنے کی جو ضرورت پیش آئی وہ یہ تھی. اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ تھا کہ ایک تو ایزی ایکسیس ٹو جسٹس یا امپرووڈ ایکسیس ٹو جسٹس، جو ہم چاہتے تھے کہ انصاف کی جلد فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، تو اس کا سب سے پہلا مقصد 26ویں آئینی ترمیم کا یہ تھا. دوسرا ایک دیر از اے ویری فائن اینڈ تھن لائن بٹوین جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل اوور ریچ، اور جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل اوور ریچ کے اندر ایک بڑا باریک اس کا فاصلہ ہوتا ہے، باریک ایک لائن ہوتی ہے جس کو جو ویزیبل نہیں ہوتی یا اس کو کراس کرنا جو ہے وہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تمام تر ادارے اپنا اپنا کام اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کریں. اس تمام تر چیز میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2008-9 کے بعد یا اسپیشلی 2010 کے بعد پارلیمان کی بالکل جو انپٹ تھی اس کو ریڈیوس کر دیا گیا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جو کہ دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے. جوڈیشل ایگزیکٹو اوور سائٹ بھی ہوتی ہے، ایگزیکٹو انپٹ بھی ہوتی ہے، اور اس تمام تر چیز میں جو ہے ہمارا رول جو تھا یا انپٹ جو تھی اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا گیا تھا. ایک تو ہم نے وہ ری گین کیا ہے گراؤنڈ، کیونکہ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا ججز بائی دا ججز فار دا ججز، مطلب جج ہی جج کی تعیناتی کر رہا ہو، وہ اپنے ہی ججز میں سے کر رہی ہو، اپنی مخصوص چیمبروں سے کر رہی ہو، تو ہم ہیلپ لیس تھے. ظاہری بات ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، یہ میں نہیں، آپ نہیں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے. جب قانون سازی کرنا ہمارا کام ہے، جب آئین میں ترمیم کرنا یا آئین سازی کرنا اگر ہمارا کام ہے تو پارلیمان سپریم ہے. اب یہ تو ہو گئے اس کے دو لیگل پہلو یا اصل وجوہات جو تھی، اس کی ضرورت کیا تھی. اب یہاں پہ
جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کو انڈو کر دیں، اس کا بھی تھوڑا سا اب اگر اس کی تاریخ میں دیکھیں جی ضرور، کہ تاکہ جب یہ آڈینس کو اندازہ ہو تمام کہ تر چیز جب معاملہ یہ کیا ہے۔ انیشیٹ ہوئی یا شروع ہوئی، ایک تو میں آن ریکارڈ یہ آپ سے کہوں گا کہ بہت زیادہ ایک غلط تاثر دیا گیا کہ شاید کہیں اور سے یہ کچھ آیا ہے یا بند لفافوں میں آیا ہے، کالے لفافوں میں آیا ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، بہت زیادہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، بعض لوگوں نے شاید ایسی کوئی ایک آدھ بات ہو بھی گئی گورنمنٹ سرکل سے نا کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، نہیں، وہ میرے خیال سے لا منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا تھا، اور وزیر قانون صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ذرائع مذاق تھی کہ جرنلسٹ جو صحافی تھے، کیونکہ ابھی اس وقت تو وہ کافی مصروف تھے اس پورے عمل میں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو مل گیا تو میں نے بھی ابھی دیکھا ہے، ان دیٹ سینس لائٹر نوٹ انہوں نے بات کی۔ یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس تمام تر چیز کو ہم نے انیشیٹ، جیسے ہی حکومت عمل میں آئی ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تقریباً مارچ اپریل میں، اور ہماری باقاعدہ سے لیگل ریفارمز کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی جس کو وہ خود چیئر کرتے تھے۔ اس تمام تر چیز کو لیڈ جو ہیں وہ وفاقی وزیر قانون کر رہے تھے، میں خود اس ٹیم کا ممبر ہوں، اور اس ساری تمام تر چیز میں جو لیگل ریفارمز سے، چاہے وہ ہماری لیگل ریفارمز کے حوالے سے ہو، جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے ہو، نظام عدل و انصاف میں بہتری لانے کے حوالے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی، اور سیر حاصل گفتگو اور بحث بھی ہوئی، اور اس میں سے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں۔ اب اس میں وہ انڈو کا کہتے ہیں تو اس کی بعد میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا بڑا ایک دوسرے کے آنا جانا رہا، وہ چیزیں ہوئی۔ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہوں، اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی، اس میں آپ نے پوری اپنی انپٹ دی، آپ نے کہا آئینی عدالت مت بنائیں، آئینی بینچ بنا لیں، تو پی ٹی آئی والوں نے، ہم اس بات پہ، مولانا صاحب بھی اور وہ بھی، ہم اس بات پہ راضی ہو گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آئینی بینچ بن جائے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آئینی عدالت غلط، ان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر یہ دے رہے ہیں، آئینی بینچ اگر ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں۔ اسی طرح ساتھ میں اس پوری کمیٹی میں انہوں نے اپنی اپنی گزارشات بھی، کیا قاضی فائزہ کو لے کے بھی وہاں کوئی زیر بحث ہوئی بات کہ ان کو نہیں بننا چاہیے بینچ کا سربراہ؟ دیکھیں یہ باتیں بالکل ضرور ہوئیں اس کمیٹی میں، لیکن وہ کبھی بھی انڈر کنسیڈریشن تھے ہی نہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہیں، اور گورنمنٹ نے یہ ریٹریٹ کیا اور دوبارہ ایک نہیں بارہا دفعہ بتایا کہ وہ اس گیم میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے، یا اس چیز کی خواہش ہی نہیں رکھ رہے، اور ہم ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا، اور مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے پروپیگنڈا جب کیا گیا تو اس تمام تر پروسیجر کو جو ہے وہ مڈی واٹرز میں جو ہے اس کو پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ تو بڑا کلیئر نیریٹو دیا کہ قاضی فائزہ صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا رہے ہیں، اور یہ چیزیں، لیکن کدھر کیا وہ بن گئے؟ نہیں بنے۔ لیکن اس پارلیمانی کمیٹی میں تمام تر انپٹ دی، اس کے بعد ملاقاتیں کی سیاسی حوالے سے، رات دیر گئے تک، اور ایک نہیں کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، مولانا صاحب سے ہوئیں، ہمارے ساتھ کمیٹی میں ہوئیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے ہوئیں، تو اس پورے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جب اسپیشل کمیٹی، جب یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور صاف ستھرے شفاف طریقے سے پاس ہوئی، کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا ووٹ یا اس کی پارٹی کا کوئی ایسا رکن نہیں تھا جو اس پارٹی سے وابستگی یا سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے کوئی وابستگی رکھتا ہو اور اس نے اس تمام تر پروسیجر میں ووٹ دیا ہو یا فلور کراسنگ کی ہو، قطعاً ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں آن ریکارڈ تھا، میرے سے اکثر صحافی پوچھتے تھے کہ یہ پھر کس طرح پاسبل ہوگا؟ میں نے کہا اس ایوان میں کئی اور لوگ جو ہیں وہ آزاد اراکین پارلیمان ہیں، اور یہ وہی لوگ ووٹ کریں گے۔ لیکن کوئی فارورڈ بلاک تھا حکومتی بینچوں سے؟ یہ بات ضرور آئی، اور کچھ حکومت سے وابستہ لوگوں نے بھی ان دنوں میں جب یہ ووٹنگ ہونی تھی تو یہ بات کی کہ فارورڈ بلاک ہے جو کبھی بھی سامنے آ سکتا، بٹ وہ سامنے تو آیا نہیں۔ لیکن کیا کوئی ایگزسٹ ایسا بلاک کرتا تھا جس کو آپ کو پتا تھا کہ اگر گورنمنٹ کو ووٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے 12 13 15 لوگ ہیں جو اس طرف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے یا ان کی کوئی کوارڈینیشن ہے آپ کے ساتھ، ایسا کوئی تھا؟ دیکھیں بغیر کوئی نام لیے، اور بالکل ان کی پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ووٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس لیے ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کا کوئی پریشر ہے یا گورنمنٹ نے کوئی آرم ٹوئسٹنگ کی ہے، وہ اس لیے ووٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں بلیو کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے، اور وہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں۔ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کیونکہ انصاف کی جلد فراہمی، انصاف کی بلا تفریق فراہمی،
جو ہے آئین و قانون کے مطابق کیسوں کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو یا سٹیزن آف پاکستان ہو تو وہ اس میں بلیو کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کے بعد ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اور تھی جو ججز کی کنسیڈریشن کے حوالے سے تھی کہ چیف جسٹس کس کو تعینات کیا جائے، اور وہ جو نام آنے ہیں، اور ان تینوں میں جب تینوں نام آئے اس کمیٹی سے انہوں نے ایبسٹین کیا، آن پرپز ایبسٹین کیا، کیونکہ باہر مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمیں بظاہر تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے یا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری پالیسی، ہم نے اس کے خلاف یا اس کے حق میں ووٹ نہیں کرنا۔ اب جب ایبسٹین کر دیا تمام تر چیز سے اور اس کے خلاف بھی ووٹ دیا کچھ اس کی شکوں کے، اب وہاں پہ جب اگلے ہی دن جب یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو انہی کی پارٹی کے ایک ممبر ہیں، ان کا کیس لگا ہوا تھا اور ان کی پارٹی سے متعلق کیس تھا، وہاں پہ اگلے دن صبح یہ سپریم کورٹ پہنچے اور کہا کہ کیونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، اب اس کو آئینی بینچ سنے گا، اس کا فائدہ ہمیں دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلی پالیسی نہیں، ہاں یہ دوگلی پالیسی نہیں چل سکتی۔ اور اس سے زیادہ مزے کا خیز بات یہ تھی کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کا عمل تھا، اس تمام تر پروسیجر میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے نام بھی دیے، انہوں نے سینٹ سے شبلی فراز صاحب کا نام دیا، نیشنل اسمبلی سے عمر ایوب صاحب کا نام دیا، اور وہ اس کمیٹی میں بیٹھے۔ تو اس کمیٹی میں بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کی جو تعیناتی یا ریکمنڈیشن جو میجورٹی سے ہوئی تھی اور گئی تھی اور پھر وہ کنفرم ہو اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اوتھ بھی لیا، اس پہ بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس پہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل جج صاحب ہیں اور اچھے جج صاحب ہیں، جو عام جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ یہ اچھی ریپوٹیشن ہے کہ یہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، حکومت کا موقف بالکل واضح ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی جج ہو، بغیر قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس طرف اس کا کوئی جھکاؤ ہے، ویسے تو جنرلی ججز اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا تاریخ میں اگر جائیں پچھلے 4-5 چیف جسٹس اٹھا کے، قاضی فائز سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں وضاحت بھی میں کر دوں، تو ان کی جو انکلینیشن ہے قاضی صاحب پہ وہ بلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کیے۔ ہماری حکومت کی صرف ایک ہی کنسیڈریشن تھی کہ وہ جج ہو جس کی ریپوٹیشن سٹیلر ریپوٹیشن ہو، جو متنازع نہ ہو کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، اور اس کے ساتھ جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرے، نہ کہ خود اسیوم کرے جورسڈکشن معاملات پہ جو شاید جس پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہو یا جس میں کوئی پولیٹیکل سمیل آؤٹ ہو رہی ہوں چیزیں، کسی سیاسی وابستگی کے حوالے سے یا ایسا سیاسی انکلینیشن یا فیور نظر آ رہا ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی ریزرویشن کوئی بھی نہیں تھی، عزت مآب چیف جسٹس جو حالیہ ہیں۔ اور اس تمام تر چیز میں جب کچھ بھی نہیں رہا، ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں رہا، کوئی ان کے پاس جو ہے ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، تو اب وہ کہتے ہیں اس کو انڈو کیا جائے۔ اب بینچز اپنا کام کریں گے، عام پاکستانی شہری کو، عام انسان کو، غریب انسان کو انصاف ملے گا، اور اس کا انصاف اس کو جلد ملے گا، جلد انصاف کی فراہمی ہوگی۔ 20-20 سال اور 2-3 مسئلے جو ہیں اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ججز آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ججز جو ہیں وہ عمراندار ججز ہوں۔ تو ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ ججز عمراندار ہوں، ججز ایماندار ہونے چاہیے، عمراندار نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کو آئین اور قانون کے مطابق اور صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی یا کسی سیاسی جماعت کی لائک یا ڈس لائک کے تناظر میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے۔ تو اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہیں؟ 24 نومبر کو پی ٹی آئی نکلے گی، گنڈاپور صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم تو تیاری میں ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیں، میں پہلے بھی گزارش اگر کر دوں تو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے یہ شوق پورا کیا ہے، اور جو اپنے ورکرز کو، اپنے پارٹی کے کارکنان کو بے یار و مددگار یہاں پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ چھوڑ گئے۔ گنڈاپور صاحب کے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں آتے ہیں، اس کے بعد آپ انہیں کہیں پتہ نہیں، میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں 11 ضلع وہ پیدل آپ ان کو واپس بھیجتے ہیں، میرے خیال سے یہ کوئی سپر مین ہی کر سکتا ہے،
اور یہ کوئی بلیویبل بات تو مجھے تو نہیں لگتی، یا ایک ریزنیبلی پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل نہیں کرتی کہ 12 ضلع آپ نے پیدل گھوم لیے اور کہاں سے کہاں تک آپ نے سفر کیا، غازی کی سیریز میں بھی وہ نہیں کر سکا، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں. مطلب یا تو پھر آپ کے پاس وہ کوئی الادین کا چراغ ہو اور پھر جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، اور جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، یا الادین کی وہ جو قالین تھی وہ ہو. ہوا میں اڑ کے تو آپ 12 ضلع ضرور کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہ تو رات کے اس پیرائے میں اس ٹریل پہ جایا جا سکتا ہے، اور نہیں جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے بچ کے جو ہے وہ کہیں جایا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے یہ تمام تر چیزیں ہیں. اس دفعہ اگر وہ گنڈا پور صاحب کوئی انڈر دی ٹیبل آپ لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی ڈیل میں ہوتے ہیں، یا کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہنچنے دو اور پھر میں غائب ہو جاؤں گا اور سارا جو مورال ہوتا ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے؟ نہ تو تصدیق یا نہ ہی تردید کر سکتا ہوں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ معاملہ فہم ہے گنڈا پور صاحب، اور ایک صوبے کی ذمہ داری ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے صوبے کے انٹرسٹ، اپنی حکومت کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. بے شک وہ بانی پی ٹی آئی کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں یا ان کی پارٹی کے ممبر ہیں، لیکن جو فی الوقت تک ان کا کانڈکٹ رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے صوبے اور اپنے صوبے کے لوگوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ ہیں انہی کو دیکھا ہے. وہ ان سے یہ جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی پارٹی کے، وہ تمام تر لوگ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. ان سے اگر یہ امید کی جائے کہ شاید وہ عمران خان کے نعرے پہ یا نام پہ نکلیں گے تو یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یا انقلاب لے آئیں گے، یا انقلاب کی طرف کوئی گامزن ہوں گے یا رواں دواں ہوں گے. نہ یہاں پہ کوئی انقلاب آنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایسی جو ہے کوئی اسٹوڈنٹس کی کوئی پروٹیسٹ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. یہاں پہ ابھی فی الوقت پاکستان ابھی تو فی الوقت ایسی سچویشن پہ ہے، ویسے تو کبھی بھی جو ہے کسی قسم کے انتشار کا متعامل نہیں ہو سکتا، لیکن بالخصوص ابھی اس وقت جب آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنا زیادہ گین کر چکے ہوں انٹرنیشنلی، جب آپ اکنامک فرنٹ پہ اتنے زیادہ پازیٹیو انڈیکیٹرز آپ کے نظر آ رہے ہوں، اکنامکلی ملک ایک بہتر ماحول فراہم کر رہا ہو، ملک ایک بہتری کی طرف جا رہا ہو، تو ان تمام تر چیزیں ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ انفلیشن آپ نے 38% سے لے کے تقریباً 6-7% پہ سنگل ڈیجٹ پہ آپ لے آئے. آپ قائبور جو ہے انٹرسٹ ریٹ جس کو کہا جاتا ہے یا شرح سود، اس میں آپ کمی لے آئے. اب دن بہ دن جو ہیں اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان میں کمی آ رہی ہے. تو عام انسان کو، عام پاکستانی شہری کو تو ان چیزوں سے سروکار ہے. ان کو یہ تو سروکار نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھراؤ کی سیاست کریں یا ہم بطور ایندھن استعمال ہوں اس تمام تر انتشاری سیاست کے چکر میں. تو یہ کال میں سمجھتا ہوں کہ میزربلی یہ ایک تو مس کال ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کال فیلڈ. تو یہ بالکل کال فیلڈ ہوگی، اور یہ اس میں کوئی ایسی جو ہے آپ خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا پارٹیسپیشن کے حوالے سے کہہ لیں یا موومنٹ کے حوالے سے کہہ لیں تو قطعاً نہیں ہونے والی. ہاں اس میں یہ ضرور ہوگا کہ اگر سرکاری وسائل استعمال کر کے پچھلی دفعہ کی طرح علی امین گنڈا پور صاحب اگر اپنے صوبے سے مشینری لے کے آتے ہیں تو وہ یہ میرے خیال سے ان کو یاد دہانی کروانی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ پچھلی دفعہ تو پھر شاید کچھ تھوڑی بہت نرمی برتی گئی تھی. اس دفعہ اس نرمی کو بھی ملوز خاطر نہیں رکھا جائے گا اور وہ نرمی بھی نہیں کی جائے گی. اور کسی بھی ایشورنس پہ اگر کہا جائے کہ مجھے آنے دیں اور میں وہاں سے روپوش ہو جاؤں گا، نہ اس دفعہ کسی ایسی بات پہ یقین کیا جائے گا اور نہ یہ ایسی بات کو انٹرٹین کیا جائے گا. تو یہ وارننگ ہے، وارننگ سمجھ لیں یا تنبیہ کر دیا گیا ہے ان کو. اگر اب وہ پھر بھی باوجود اس کے کہ حکومت کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ ابھی فی الوقت پاکستان کسی بھی انتشار، کسی جلاؤ گھراؤ، کسی دھرنے، کسی پڑاؤ کا متعامل نہیں ہو سکتا، بالخصوص اسلام آباد، کیونکہ یہاں پہ تو قانون بن چکا. احتجاج کرنا، میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں احتجاج کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن احتجاج پر امن احتجاج کریں، آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کریں. آپ درخواست دیں، اگر اسلام آباد میں ہی اتنا شوق ہے آپ نے آ کے کرنا ہے، آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جگہ مختص ہے، وہاں پہ احتجاج کریں. وہاں پہ اپنے تمام تر اے سے لے کے زیڈ تک جو اپنے لیڈران ہیں ان سے تقریریں کروائیں اور دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک اخلاقی دائرے میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے وہ تقریریں کریں. حکومت پہ تنقید کریں،
حکومت پہ تنقید کرنے سے آپ کو منع کوئی نہیں کر رہا. آپ کے جو لب ہیں ان کو کوئی جو ہے سیل نہیں کر رہا کہ آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں. آپ حکومت کی کارکردگی پہ بات کریں. آپ بات کریں کہ ہم نے شاید اکنامکلی ورسٹ حکومت ہیں خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے, آپ تنقید کریں ہمارے پہ کہ ہم ڈپلومیسی پہ بات کریں, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے ہم نے پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک شاید تباہ کر دیا. آپ یہ بات کریں کہ پاکستان کے نوجوانوں, بوڑھوں, بچوں, خواتین کے لیے یہ حکومت کام نہیں کر رہی. تو ان چیزوں بات چیت کریں ایشوز کے اوپر تنقید کریں, آپ آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر تنقید کریں, آپ انفراسٹرکچر کے اوپر تنقید کریں, آپ حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں. تنقید برائے اصلاح کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو سکے. اگر ہم واقعتاً کوئی کام غلط کر رہے ویسے ہیں, بھی ڈیموکریسی کا ایک حسن ہے اور وہ حکومت کو اپوزیشن ان چیک رکھتی ہے. یہ آپ کی جمہوریت کے پرنسپلز ہیں, یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں. سر اس کے باوجود بھی گو کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, اور پی ٹی آئی میں بھی یہ رائے ہے کہ شاید یہ احتجاج اتنا کامیاب نہ ہو جیسے وہ سوچ رہے ہیں, اور تیاری بھی نہیں ہے, اور کچھ ان کے انٹرنل یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایک تو یہ ماننے والی بات ہے کہ کلٹ فالوئنگ تو ہے عمران خان صاحب کی, ان کی کال پہ لوگ نکلیں گے تو صحیح. اب وہ کم نکلتے ہیں, زیادہ نکلتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. گورنمنٹ کے پاس اس کو روکنے کی اس بار کیا اسٹریٹجی ہے؟ لاسٹ ٹائم کی طرح تو تھا کہ موبائل سگنلز نہیں تھے, کنٹینرز تھے, اس دفعہ کوئی اور اسٹریٹجی ہوگی یا وہی اسٹریٹجی دوبارہ اسی کو ہی دیکھا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس جماعت کی کلٹ فالوئنگ ہے. اور صرف پاپولیرٹی ہی کچھ نہیں ہوتی, مطلب پاپولیرٹی بھی کیا پاپولیرٹی ہے. آپ جتنے لوگ نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, پنجاب سے کتنے لوگ نکلے, سندھ سے کتنے لوگ آئے, بلوچستان سے کتنے لوگ آئے. جو مڑ تڑ کے نکلتے ہیں وہ حکومتی ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے کے پی سے ان کو لے. اگر حکومتی ریسورسز نہیں استعمال کر کے اگر لوگوں کو موبلائز کر کے لے کے آئیں تو پھر تو مانا جائے کہ واقعتاً جو ہے ان کی بڑی کوئی پاپولیرٹی ہے. حکومتی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پھر 112 کے اہلکاروں کو جو ہے وہ بونس دیتے ہوئے, پھر دیگر پولیس والوں کو جو ہے وہ آپ نے شاباشیں دینی ہیں کہ وہ فیڈرل حکومت پہ چڑھاؤ اور پڑھاؤ کریں, تو یہ تو کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے. جو گنے چنے ان کے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5-10 ہزار سے بھی زیادہ اگر لے آئے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی 7-8 ہزار سے زیادہ کوئی لوگ ہوں, اینڈ دیٹس ایبسلیٹلی فائن. سیاسی جماعت ہے, یہ تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم تو ایک ضلع میں جو ہے تقریباً اتنے لوگ بڑے آرام سے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمع کر لیتی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت, میں ویسے تو ان آل آنیسٹی اس کو سیاسی جماعت نہیں کہتا, کیونکہ یہ اپنی ہی جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے مترادف یا اس کے خلاف یہ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ سیکرٹری جنرل کی ہی بات کر لیں, اپنی پارٹی کا آئین ہے, 3 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ غلط طریقے سے کروائے, آئین و قانون کے مطابق وہ نہیں ہوئے. جو چیئرمین ہیں وہ سیلف سٹائل سیلف امپوز چیئرمین ہیں فی الوقت. اسی طرح جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوگا تو وہ سیکرٹری جنرل بننے کا پارٹی کا اہل ہوگا. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں وکیل صاحب ہیں سلمان حکم راجہ صاحب, وہ خود سیلف امپوز سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں. تو یہ پارٹی وہ ہے, نوجوانوں کو یہ پیغام بھی ہے اور یہ ان کو اس لیے بتایا کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ فالوئنگ جو ہے یہ صرف ایک غبارے میں ہوا بھرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ نہ تو ان کی پاپولیرٹی ہے اور اس سے نہ زیادہ ان کی کوئی کارکردگی تو ان کی صفر ہے اور نیل ہے. سر پچھلے دنوں جب بشرا بی بی ریلیز ہوئی تو ایک پرسپشن یہ بلٹ ہوئی اسلام آباد میں کہ شاید کوئی پس پردہ ڈیل ہو گئی ہے. آپ کیونکہ گورنمنٹ کے ایک اہم ترین شخصیت ہیں, تو کیا کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو ہوا پچھلے 1.5-2 ماہ میں, اور کیا اب وہ بند ہو گیا اس وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ غصہ ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ نکلی ہیں. ان کے اوپر جو کیسز تھے عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا, اور اگر وہ کیسز عدالتوں نے اس میں ریلیف دیا اور بحیثیت خاتون, کیونکہ ہماری تو نمبر آف ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی, کہ خاتون ہونے کی وجہ سے بھی ایک تھوڑی سی لینینسی یا تھوڑا لائٹلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اور یہ ویل نوٹڈ ہوتا ہے ججمنٹس میں بھی کہ خاتون ہونے کی ایک کنسیڈریشن ضرور ہوتی ہے اگر کسی کو ضمانت پہ رہا کرنا ہے. کوئی خاتون اگر کسی ایسے کیس میں یا کسی جرم میں ملوث ہے,
یہاں پہ بالکل ان کی دیگر جو کیسز تھے جس میں سزائیں ہوئی تھیں وہ سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئیں, اور کچھ جو ہیں ان کے آن گوئنگ کیسز ہیں جن میں آلریڈی بیلز ملی ہوئی تھیں, اور کچھ جو ہیں وہ کیسز جو ایک دو رہ گئے تھے ان میں ان کو بیلز مل گئیں, جو کہ ان کا لیگل رائٹ ہے. ضمانت جو ہے وہ ایک لیگل رائٹ ہے, اس کے لیے اپلائی کریں. ڈسکریشن جج صاحب کا ہے, انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو ایویڈنس اویلیبل ہے, جو مٹیریل اویلیبل ہے, اس میں کتنی کوئی جو ہے وہ ایک کنونسنگ چیز ہے. یہ چیز ایک کنسیڈریشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بحیثیت خاتون اور اس کے ساتھ آن ٹاپ آف دیٹ کسی کو اینڈ لیسلی آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے, ویدر آپ سزا کے حوالے سے ہو یا جرم کے حوالے سے ہو, تو کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ ان کے کیسز کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے سونر دین لیٹر. اور ہماری یہی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہی ایک کوشش تھی کہ لوگوں کو جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں. یعنی آپ کے خیال سے کوئی بیک ڈور چینل نہیں تھا جو چیزوں کو مینیج کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا اسلام آباد میں ہوتی یا وہ لاہور میں ہوتی. اگر واقعتاً کوئی ڈیل ہوئی ہوتی, وہ ڈیل نہیں ہوئی تو لاہور کا رستہ اختیار کرتے ہوئے وہ پشاور چلی گئیں, اور وہ اسلام آباد بھی نہیں رہیں. اگر واقعتاً ڈیل ہوتی تو وہ بنی گالہ میں موجود ہوتی, واقعی ڈیل ہوتی تو وہ زمان پارک موجود ہوتی, لیکن وہ ان دونوں جگہوں پہ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ نہ تو کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل ہے اس جماعت کے لیے اور اس جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ ابھی تو ایک کیس رہتا ہے جو کہ جس کو یہ جان بوجھ کے تاخیری حربے استعمال کر کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے 34 سے 35 ایسی پیشیاں تھیں جس پہ انہوں نے جو سٹار وٹنس ہے, جو تفتیشی افسر تھا جس پہ یہ جرح نہیں کر رہے تھے ان کے وکیل, جو اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا دن دہاڑے کا ایک جو اوپن ڈکیتی جو کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں, اور پاکستانی قوم کو, پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو نقصان یا جو ٹیکہ لگایا گیا ان کی طرف سے. تو یہ ایسی ایک ڈے لائٹ رابری تھی جس میں آپ نے بھی دیکھا کہ یہ تاخیری حربے کیوں استعمال ہو رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. اور سب سے ضروری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بھی اگر آپ نوٹ فرمائیں, کیونکہ اس پہ پھر مجبوراً whether they liked it or not, کیونکہ ایک لیگل پروسیس کو کمپلیٹ ہونا تھا, اور اسی لیے انہوں نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے فائنلی جب ان کو آخری اپرچونٹی جج صاحب نے دی تو انہوں نے اس جو سٹار وٹنس ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, جو تفتیشی ہے, اس پہ انہوں نے جرح تو مکمل کی, اور پھر 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ڈیفینس کو سوال کیے جاتے ہیں ملزمان کو کہ آپ کے خلاف یہ چارج ہے, آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, وہ پھر جواب دیتے ہیں, پھر فائنل آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور پھر کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ کیس اب بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اس میں سزا یقینی ہے. میں کسی مفروضے پہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, سزا یقینی اس لیے ہے. ایویڈنس کیا ہے؟ سب سے بڑا ایویڈنس ان کے وزراء کی وہ قطار ہے, وہ لائن ہے ان کے وزراء کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں دکھایا عمران خان صاحب نے ہم سے کیا بند لفافے میں اپروول جو لیا. دیگر شہزاد اکبر صاحب نے جو ویلنگ ڈیلنگ کی برطانیہ میں, اور کس طرح وہ پیسے جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے اور پھر انہی پیسوں کو ٹرانسفر کر کے فائن کی مد میں ادا کر دیا گیا. یہ جبکہ وہ ایک الگ یہ پورا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تھرو یہ پورا ایک جو ہے وہ کوریلیشن اس کی بنتی ہے اور اس کی پوری چین کنیکٹڈ ہے. اب اس چیز میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ اس میں یقینی ہے, اور کیونکہ چوری تو کی ہے, چوری کرنے کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اور یہ چور کا الاپ جو راکھتے رہے, کہتے رہے کہ یہ چور ہے, فلانا چور ہے, یہ سارے چور ہیں, یہ سارا ٹبر چور ہے. اصل میں نکلا کیا؟ اصل میں جو اتنا پرچار کیا انصاف کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, آخرکار وہ اپنے ہی جو ہے وہ اس سے برعکس خود اٹھنے لگے, اور وہ سوالات ان پہ خود اٹھنے لگے کیونکہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. یہ حکومت کے الزام نہیں ہے, اس میں باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ سبسٹینشیٹ ہوئی ہیں تمام تر چیزیں. اب کیونکہ 24 کی کال, میں دوبارہ اس پہ واپس آؤں گا, 24 تاریخ کی کال بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ اس میں ہے. کال بانی پی ٹی آئی نے خود دی اور جیل سے دی, اور اس لیے دی کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دسمبر کے مڈ سے پہلے یا دسمبر کے پہلے ہفتے سے پہلے
اس چیز کا فیصلہ ہو جانا ہے اور یہ فائنل کنکلوژن کی طرف پروسیڈنگز چلی جائیں گی. القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ یا ڈے لائٹ رابری جو اس کو کہہ لیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کارکنان کو دوبارہ ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے پریشر بلڈ کریں تاکہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے اور کوئی ریلیف مل جائے یا کوئی. جی بالکل. لیکن سر ایک جو لوگ اس پہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک تو یہ کیس ہے, یہ چل رہا ہے 9 مئی, ایک بہت بڑا گورنمنٹ اس کے اوپر بات کرتی رہی, آپ نے بھی بہت دفعہ بات کی, اور اگر یہ 24 کو پھر کوئی اعلانہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن یا کوئی پولیس اہلکار یا کسی ایک کی بھی زندگی چلی جاتی ہے, کلیش ہو جاتا ہے, تو اب 9 مئی کے اوپر سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے جو بعض جو اب اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹکس کی وجہ سے, یا آپ ایویڈنس نہیں دے پا رہے گورنمنٹ کا جو کلیم ہے 9 مئی کو لے کے, تو وہ چیزیں اتنی ڈیلے ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کو پھر موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ آتے ہیں اور پھر چڑھائی کرتے ہیں اور ہر دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ایک جان چلی جائے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کے معاملے میں ابھی تک گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ناکام رہی ہے ایویڈنس دینے میں یا فیصلہ سنانے میں یا سزائیں دینے میں, اور یہی چیز ہے کہ جو شاید پھر سے انہیں موبلائز کرتی ہے؟ دیکھیں, حکومت کا کام نہیں ہے سزا دینا عدالت کا کام ہے, اور عزت مآب عدالت میں اس پہ بالکل آ جاتا ہوں. ایویڈنس کی کلیکشن, ایویڈنس کی اس کو فورینزکس کے تھرو گزارنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اب یہاں پہ جو 9 مئی کے کیسز پہ آئین و قانون کے مطابق جو فیصلہ ہو رہا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے, کہ لوگ بری بھی ہوئے, اگر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا تھا یا وہ خالی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور وہ ملوث نہیں تھے, کیونکہ ویڈیوز تو موجود ہیں. جی کافی لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, 2-4 کو جو ویڈیوز میں کھڑے ہیں, جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے, اگر وہ اس ویسینٹی میں کھڑے میں اور انہوں نے پارٹیک نہیں کیا اس پورے انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں, آپ جی ایچ کیو کی بات کر لیں, آپ بات کر لیں کور کمانڈر ہاؤس کی یا دیگر جو ہماری فوجی تنصیبات ہیں, یا جنہوں نے پرووک نہیں کیا, مجسمے جو پرووک نہیں کیا, یا جنہوں نے اس کا حصہ نہیں بنے, یہ خالی ویڈیو میں تماشبین کے طور پہ آگے, تو ان کی حد تک تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے ریلیز بھی کیا. یہاں پہ سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہی جماعت اور اسی جماعت کے لیڈران گئے اور انہوں نے سٹے لیا, سپریم کورٹ سے سٹے لیا اس بات پہ کہ ہمارا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, اس لیے 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں ان کو نہ کرنے دیں. ٹھیک, عزت مآب سپریم کورٹ نے بھی اس پہ سٹے دے دیا اور کہا کہ ٹرائل کی پروسیڈنگز جو ہیں ان کو جاری رکھیں, لیکن فائنل ججمنٹ پروناؤنس نہیں کرنی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ 9 مئی 2023 سے ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا, آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اچھا, ایک جو پی ٹی آئی کو ابھی ایک یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی, 27ویں آئینی ترمیم کی بھی پچھلے دنوں باتیں ہو رہی تھیں, اور اس میں یہ بات تھی کہ شاید ملٹری کورٹس کو پارلیمان اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگائے گا اور کہے گا کہ جی یہ بھی ضروری ہیں, اور اس میں جہاں ہارڈ کور ٹیررزم ہے وہ تو ہے ہی آف کورس, لیکن ساتھ ہی اس طرح کے کیسز کو بھی لے کے آ جائے. تو کیا ایسی کوئی چیز بھی آن کارڈ ہے گورنمنٹ کے, کہیں ڈسکشن میں ہے, ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی بالکل ہم نے ایک لا انٹروڈیوس کیا, ایک امینڈمنٹ, بلکہ اس میں امینڈمنٹ ایگزسٹنگ لا میں ہم نے امینڈمنٹ موو کی ہے, اور وہ آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن ضرب ازبر رد الفساد ہوا تھا, بڑے کامیاب آپریشن سے کراچی کا امن لوٹا تھا. کراچی, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ایک امن کی فضا کو ہم نے قائم کیا تھا. اسی حوالے سے, اور وہ سنسیٹ کلاس کے ساتھ تھا 2014 سے 2016 تک, اور اس ٹائم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو اب ہم نے وہ دوبارہ اس کو ری انٹروڈیوس کیا ہے ڈیٹینشن کے حوالے سے, اور یہ ایک اگین میں کلیریفائی کروں گا کہ بڑا غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے, قطعاً نہیں. دیکھیں, جہاں پہ سول آرم فورسز ان ایڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ آئیں, کیونکہ آپ کے بلوچستان میں آپ دیکھیں آئے روز جو ہے بڑی افسوسناک بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں, اتنے پیارے ملک میں, ہم سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, سچویشن ہے, اس کو دوبارہ اس کو قائم دائم نہیں رکھ سک رہے کئی اپنے آئسولیٹڈ ایریاز میں. کے پی میں بات کر لیں,
بلوچستان میں جسٹ ایک چیز آپ سے میں اسی میں ایڈ کروں گا ایک سوال کہ وہاں جو اس وقت پولیٹیکل ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے، آپ کی اتحادی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے چیزیں اور زیادہ بلوچستان کے تناظر میں زیادہ تیزی سے خراب ہو رہی ہیں؟ تو اس کا کوئی ادراک ہے یہاں پرائم منسٹر لیول پہ، یا ہمارے جو دوسرے جو کنسرننگ لوگ ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، جو آپ کی آپس میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہوں گی، تو اس کے اوپر کہیں بات ہو رہی ہے کہ کوئی وہاں کوئی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل راستہ بھی دیکھا جائے، یا فی الحال یہی ڈیسیژن ہے کہ بس پیپلز پارٹی ہے بیٹھی رہے، جو مرضی ہوتا رہے چلتا رہے؟ میں اس آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑی سی بات اس میں مکمل کر لوں کہ قطن ملٹری کورٹس کا جو ہے، ایک تو لیگلی سپیکنگ اسٹرکٹلی قانونی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو ہمیں اسپیشل قانون بنانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی چاہے وہ کوئی جتھا کسی انسٹالیشن پہ حملہ کرے یا دہشت گرد کرے، دونوں کو آپ ایک ہی پیرے میں رکھتے ہیں۔ سی آر پی سی میں، آپ کے پی پی سی میں، آپ کے آرمی ایکٹ میں یہ پروویژنز موجود ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر وہ کاگنیزنس لینا چاہیں تو اب ایک حوالہ دیا جاتا ہے ایک ججمنٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹری عدالتوں میں نہیں ہو سکتے سویلینز کی ٹرائل، یہ بھی غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ججمنٹ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیونکہ پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا، پروسیجر ارریگولیرٹی تھی، اس ارریگولیرٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کیونکہ اس پرٹیکولر کیس میں یا اس مخصوص کیس میں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا اس کیس میں، کیونکہ جب تک آپ چارج فریم نہیں کرتے، چارج فریم نارمل عدالت میں ہوگا اے ٹی سی میں، ٹرائل پورا کریں اور اس کے بعد نہیں، صرف چارج فریم، جب آپ نے فرد جرم عائد کرنی ہے وہ وہاں تک کیا ہے کہ فرد جرم آپ نارمل عدالت میں، نارمل سے مراد اے ٹی سی ہوگی یا دیگر عدالت، اس کے بعد پروویژن موجود ہے کہ پریزائڈنگ جو اس کی ٹیکنگ اوور ہے، یہ کاگنیزنس ہے، وہ ملٹری کورٹ کر سکتا ہے، یا آفیسر وہ پریزائڈ کر سکتا ہے ملٹری کا۔ تو یہاں پہ دوسرا جو آپ نے سوال کیا، تو یہ ہمارا کوئی ملٹری کورٹ کے حوالے سے، اسپیشل ملٹری کورٹ بنانے کے حوالے سے، لانے کے حوالے سے ہمارا حکومت کا کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا جو دوسرا سوال تھا بلوچستان میں، دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے بلوچستان میں۔ جو ایک تو بہت زیادہ نان اسٹیک ایکٹرز یا انٹرنلی جو معاملات ہیں وہاں پہ ایکسٹرنل فورسز کے تھرو بہت زیادہ ایک انٹرفیرنس ہم نے دیکھی ہے، اور وہ ایک کانٹینیوس جو ہے وہ چیز چل رہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک گمراہ رستے پہ چل پڑے ہیں، اور ان کو واپس لانا ہے، ان کو قومی دھارے میں جو ہے ہمیں دوبارہ واپس لے کے آنا ہے، اور اس میں دوبارہ ری انسٹیٹ کرنا ہے۔ اب یہ اس تمام تر چیز میں ایک پولیٹیکل ایفرٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس میں حتی الامکان ان کی جو ہے وہ محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ وہ اس پولیٹیکل ایفرٹ کو ملٹیپلائی بائی 10 کریں، اور اس کو فائنلی ونس اینڈ فار آل اس کی ریزولوشن کی طرف جائیں، کیونکہ بلوچستان، کے پی، پنجاب، سندھ، یہ چاروں صوبے مل کے ہی جو ہے وہ پاکستان بناتے ہیں، اور یہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ سو یہ ہمیں اس چیز پہ بالکل نہ صرف سوچنا ہے بلکہ ہم اپنا کام جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ بلوچستان میں دوبارہ جو ہے وہ ایک امن کی فضا قائم ہو۔ بڑی ضروری ہے، اور ظاہر جیسے آپ نے فرمایا سر، ایک اور بڑی اہم خبر ابھی چل رہی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو چیف الیکشن کمشنر کے لیے کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، تو اس پہ کیا گورنمنٹ میں کہیں ایسا سوچ بچار ہے، یا یہ بھی ایک افواہ ہے جیسے آئینی بینچ کی طرح ایک بات ہو رہی تھی اور پھر وہ نہیں ہوا؟ میں یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی دوبارہ یہ ڈاکٹر صاحب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہ پہلے انٹرسٹڈ تھے چیف جسٹس کے ایکسٹینشن میں، نہ وہ آئینی بینچ کا سربراہ بننے میں انٹرسٹڈ تھے، اور یہ دو ٹوک موقف ان کا آپ نے خود بھی دیکھا، انہوں نے ایک نہیں کئی بار جو ہے وہ کہا، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ افواہ سے زیادہ یا گمراہ کرنے والی خبر سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو اس میں ایز پر دا کرائٹیریا، ایز پر دا رولز جو ہے وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، تو ان کا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس عہدے پہ آئیں گے یا وہ اس عہدے کو قبول بھی کریں گے، یا عہدہ ان کو آفر بھی کیا جائے گا، قطعاً نہیں۔ یہ دوبارہ صرف ایک
ان کو ملائن کرنے کی رینیوڈ کیمپین ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ جو ہے صرف ایک ایسی سچویشن میں ڈالنے کے لیے کہ ہم نے تو کنسیڈر ہی نہیں کیا ان کو، وہ کنسیڈر ہو ہی نہیں رہے، لیکن اپنی طرف سے ایک افواہ جو ہے چھوڑ کے اور کہا کہ بھئی شاید خوف اتنا زیادہ ہے ان کا کیونکہ وہ آئین اور قانون پسند ہیں، وہ عمراندار نہیں ہیں، وہ ایماندار ہیں۔ ٹھیک، تو سر ابھی ہم نے دیکھا کہ جب قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ وہاں واقعہ پیش آیا لندن میں، تو گورنمنٹ بڑی پرو ایکٹیو ہوئی، آپ نے کچھ لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کرنے کی بات کی، تو اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ اب وہاں کوئی ایسا ہنگامے نہیں ہو رہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگ ہیں یا جو روپوش ہیں، سیلف ڈس اپیئرنس موڈ پہ ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے پہ کام کر رہے ہیں۔ زلفی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نئے امریکن پریزیڈنٹ کی مدد سے خان صاحب کو نکال دوں گا، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کے کیسے معاملات میں گورنمنٹ اتنی پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ ایک مسئلے پہ تو آپ ایکٹیو ہوئے اور رزلٹ نظر آیا، کہ یہ باقی لوگوں کو آپ واپس لانے پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم بالکل حکومت اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے، اور آپ دیکھیں ان کے نام بھی ای سی ایل میں ہیں، ان کے بھی جو ہیں وہ پی این ایل میں نام ہے، جو ان کی بھی وہاں پہ جو انتشاری ٹولہ ہے جو پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اس تمام تر چیز پہ جو ہے ہم ایکٹیو میجرز لے رہے ہیں اور پروایکٹیولی اس تمام تر چیز پہ کام کر رہے ہیں، تھرو آر ہائی کمیشن، تھرو فارن آفس یہاں پہ، تھرو انگیجنگ ود لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ جو ہیں، تو اس کا وہ دیر ایکچولی فیلنگ دا ہیٹ۔ پاسپورٹ بلاک کرنے کی جو بیسیکلی ابھی ایک پچھلے دنوں وہ خبر آئی، اس سے بڑا اثر پڑا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے آگے کوئی احتجاج نہیں ہوا، باقی چیزیں بھی کافی سموتھ ہیں، لیکن پہلے صورتحال ڈیفرنٹ تھی۔ دیکھیں بڑی کہیں گورنمنٹ کی کمزوری بھی اس کو لوگ لیتے ہیں کہ یار کچھ کرنا ہی نہیں ہے انہوں نے تو لگے رہو۔ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کے جو وارث بنے ہوئے ہیں سو کالڈ، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ ان سے پوچھیں کہ آخری دفعہ پاکستان کب آئے تھے، سوال تو یہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی مشہوری کے لیے، اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ دکھانے کے لیے، اور یہ کہ شاید ان کے لیڈر کی نظروں میں وہ شاید ان کا ایک کوئی مرتبہ بڑا ہو جائے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ وہ پلیز شو کریں اپنے سٹیمپس کے پاکستان انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپ کب تھی، جب آپ شہری ہی دوسرے ملک کے ہیں، جب آپ کا تمام تر جو ہے سرمایہ ہی دوسرے ملک میں ہے، جب آپ کی ایلیجنس ہی اس ملک کے ساتھ ہے، جب آپ کی سٹیزن شپ ہی اس ملک کی ہے، تو پاکستان آپ ڈول سٹیزن شپ ضرور ہو سکتے ہیں، یو کین بی آف پاکستان اوریجن، ٹھیک ہے، پاکستانی نژاد اس ملک کے شہری ضرور ہو سکتے ہیں، پاکستانی بالکل ہم آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اوورسیز کا پازیٹیو رول بھی تو ہے نا سر، پازیٹیو رول ہے، بہت زیادہ ہے، اور ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ دیکھیں پاکستان کو اوورسیز پاکستانی ایک بہت ایکسٹینسو اور بہت زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہے، اور اوورسیز پاکستانیز کی بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جو پاکستان سے ہی گئے ہیں، وہ پاکستانی وہاں پہ دیار غیر میں اپنا جو روزی روٹی کما کے روکھی سکھی کھا کے واپس اپنے گھر والوں کو پیسے بھجواتے ہیں، جس میں آپ کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرح کے پاکستانی وہ ہیں جو شاید پیدائش بھی ان کی باہری ہوئی ہو، ان کے والدین میں سے یا آباء و اجداد میں سے کوئی پاکستان سے گیا ہو ہجرت کر کے، اور پھر وہاں سے جو ہے ان کا رہنا سہنا اوڑھنا بچھوڑنا اسی ملک میں ہو، لیکن وہ پاکستان آتے جاتے ہوں، فیملی ٹائز ہوں۔ اور ایک ایسے پاکستانی ہیں جن کا شاید پاکستان سے لینے دینا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر ہی اگلتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کو ایک نیگیٹو جو امیج ہے اس کی وہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک بہت پازیٹیو ملک ہے، پاکستان ایک بہت پوٹینشل رکھنے والا ملک ہے، تو ہر پاکستانی کو ویدر اوورسیز پاکستانی ہے یا یہاں کا پاکستانی ہے یا پاکستانی نژاد ہے اور پاکستان سے کسی نہ کسی طرح بھی اس کا اگر تعلق ہے، تو اس کو چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ایک مثبت امیج کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرے۔ سر آخری سوال آپ سے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ابھی جو کل 1-2 دن پہلے ایک ڈرامائی قسم کی گرفتاری ہوئی اڈیالہ جیل، ان کو کورٹ کے آرڈرز پہ وہ گئے کہ ہم خان صاحب کو ملیں گے، وہ وہاں جا کے انہوں نے ایک چوکی میں بند کر دیا اور پھر 1-1.5 گھنٹے بعد انہیں چھوڑ دیا، تو یہ چیزیں بھی
کیا گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ ہوتی ہیں یا وہیں کوئی آن دی اسپاٹ پولیس کی کسی افسر نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو بند کرو تھوڑی دیر اور پھر بھیج دو؟ یہ کیا ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پنجاب نے دفعہ 144 لگایا ہوا ہے، اور اگر حکومت پنجاب نے لگایا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کون سا اڈیالہ جلسہ کرنے گئے تھے، ہم تو 4-5 لوگ تھے ملنے. نہیں، قانون تو قانون ہے، ہم جلسے کی بات تو نہیں کر رہے. اگر 144 دفعہ لگا ہوا ہے اور 4-5 بندے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کسی پلاننگ میں، کیونکہ ہونی تو اصل میں پلاننگ ہی تھی، اور پلاننگ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ کس قسم کی پلاننگ ہونی تھی. تو یہ کم از کم جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھا جائے، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن کم از کم ان کو یہ میرے خیال سے ایک اچھی نصیحت ضرور ہوئی ہے کہ اگر دفعہ 144 لگا ہو تو دفعہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. 144 ہے تو پھر اکٹھے نہیں، ایک ایک کر کے چلے جاتے تو زیادہ مفید ہوتا. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین، ہم نے بیرسٹر صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور کوشش کی کہ 26ویں آئینی ترمیم، اس کا کنٹینٹ، اس کا امپیکٹ ایک عام پاکستانی اس سے کیسے مستفید ہوگا، اس پہ بھی بات کریں. اور جو اپوزیشن کا ظاہر اس وقت ان ساری چیزوں کو لے کے تحفظات ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے سوالات گورنمنٹ کے نمائندے سے، گورنمنٹ کے اسپوک پرسن سے پوچھے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.